نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آج کچھ دیر سے آنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بعض اوقات کچھ فیملی مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان 5-10 منٹ لیٹ ہوتا ہے۔ آج ایک سوال خواب سے متعلق کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے کوئی وقت ہے یا کسی بھی وقت خواب کی تعبیر معلوم کی جا سکتی ہے؟ روحانیت میں خواب کے بارے میں 2 چیزوں کی احتیاط کا کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دوپہر 2 بجے سے پہلے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دوپہر 2 بجے سے پہلے اپنا خواب سنائیے۔ 2 بجے کے بعد خواب نہ سنائیں، ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خواب سنانے میں ایک احتیاط لازم ہے کہ کسی ایسے صاحب کو خواب سنایا جائے جسے علم تعبیر حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تاکید فرمائی تھی کہ خواب صرف ان اصحاب کو سنائیں جن کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہو کہ وہ علم تعبیر رکھتے ہیں۔ اس کے بغیر خواب سنائیں گے تو جن کو آپ نے خواب سنایا ہے وہ اس کی تعبیر جو بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس کی تعبیر خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، تعبیر ویسی ہی ہو جائے گی جیسی انسان نے کہی ہے۔ اس لیے بعض اوقات خواب ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ خواب جو آپ کے ذہن کے مطابق اچھی تعبیر نہیں رکھتے ہوں گے وہ خواب کسی کو نہ سنائے جائیں تاکہ اس کے اثرات ضائع ہو جائیں۔ اور برے خوابوں کے اثرات دور کرنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ فرمایا کہ جب خواب برا دیکھیں اور آنکھ کھل جائے تو اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیجیے۔ خواب کی اثرات دور ہو جائیں گے۔ ٹائم کے سلسلے میں ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں کہ دوپہر 2 بجے سے پہلے خواب سنائیں۔ یہ تو اس سوال کے جواب میں عرض کر دیا، لیکن میں ذاتی طور پہ ایک چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم خوابوں کے قصے میں نہ پڑیں، یہ ہمیں بے عملی کی طرف لے جاتے ہیں۔ نہ صرف بے عملی کی طرف بلکہ ہم غیر مسلموں کی طرح شگون لینے لگتے ہیں مختلف چیزوں سے۔ جیسے یہاں میں نے ایک بار ایکسپلین کیا تھا خواب کے سلسلے میں، ضروری نہیں کہ خواب کی تعبیر وہی ہو جس پر ہم گمان کر رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر کئی عوامل ہیں جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے۔ پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ خواب رات کے کس حصے میں دیکھا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھنے والے کی روحانی کیفیات کیا ہیں۔
اس کی دنیاوی ایکٹیویٹیز کس قسم کی ہیں. اگر کوئی گناہگار شخص خواب دیکھتا ہے یا ایسا انسان خواب دیکھتا ہے جس کی روح کی لطافت کچھ زیادہ نہیں ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ خواب سچی ہوں. اس میں اس آدمی کی سوچوں اور ناآسودہ خواہشات کو بڑا دخل ہوگا. پھر اگر خواب رات کے درمیانی حصے میں آیا ہے تو اس کا زیادہ تر تعلق انسان کی رات کے کھانے کے ساتھ ہوگا یا معدے کی گرانی کے ساتھ ہوگا. اگر اسٹمک انسان کا اپسٹ ہے، کھانا ہضم پوری طرح نہیں ہوا، تو اس سے جو اٹھنے والے بخارات ہیں ان کے زیر اثر خواب دکھائی دیں گے، بہت اوٹ پٹانگ خواب ہوں گے. لیکن نماز فجر کے وقت یا اس کے بعد دکھائی دینے والے خواب اگر نیک آدمی ہے کوئی وہ دیکھتا ہے تو عام طور پہ سچ ہوتے ہیں. یہ جو علم الرؤیا ہے، علم خواب ہے، خوابوں کو دکھائی دینا ہے، اس کے ذریعے جو اطلاعات ملتی ہیں، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں میں انگریزوں کے دور میں ایک صاحب ایسے آئے جنہوں نے اسی ایک حدیث کا فائدہ لیا کہ 88واں حصہ، کریکشن کی معافی چاہتا ہوں، 46 کہ خواب نبوت کا 86واں حصہ ہے. تو انہوں نے اپنے خواب پہلے بیان کرنے شروع کیے اور اس کی بنیاد پر یہ کہا کہ چونکہ خوابوں کا سلسلہ، علم رویا کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اس لیے نبوت کا سلسلہ خدا نخواستہ منقطع نہیں ہوا. ایسا قطعی طور پہ غلط ہے. ایک معمولی جز کل کا بدل نہیں ہو سکتا. اگر پورے لباس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کسی کے ہاتھ آ جائے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس پورا لباس موجود ہے. یہ دلیل قطعی طور پر غلط ہے. کسی انسان کو سچے خواب آنے کا مطلب نبوت سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا. یہ 86واں حصہ ہے، بہت معمولی حصہ ہے، لیکن غلط طور پر ان صاحب نے اس کی دلیل دی اور ہم میں سے کچھ لوگ بہک بھی گئے اور ان کے پیروکار ہو گئے، جو کہ قطعی طور پر غلط، باطل ہے. ایک اور سوال ہے کہ دنیاوی تصرف اور روحانی تصرف سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تصرف متشق ہے صرف کرنے سے، خرچ کرنے سے، استعمال کرنے سے. تصرف اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے. دنیا میں جب ہم کسی پوزیشن پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی عہدہ ہولڈ کرتے ہیں، تو اس سے متعلق جو اختیارات ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس آدمی کو مل جاتے ہیں جو اس کرسی میں بیٹھا ہے. تو ان
اختیارات کو جب وہ استعمال کر رہا ہے، استعمال جب کرتا ہے تو وہ تصرف کہلاتا ہے کہ اس آدمی کا تصرف فلاں جگہ تک ہے۔ گورنمنٹ کے اندر مختلف پوزیشنز ہوتی ہیں، اس میں ہماری فائنینشیل پاورز ہوتی ہیں کہ ہم ایک سرٹن اماؤنٹ تک کا وہ عہدے کے ساتھ منسلک ہے، وہ بات کمنسریٹ کرتی ہے ود دی پوزیشن ون از ہولڈنگ۔ اتنے ایکسپنس تک ہم اپنے طور پر اس کی اپروول دے سکتے ہیں، وہ ہمارا تصرف ہے۔ تو اسی طرح روحانیت میں جب کوئی ولایت کے درجے پر پہنچتا ہے، اس کی اپروول ہو جاتی ہے، اس کے کندھے پہ مہر لگ جاتی ہے شانیت پہ، اگر اس کو کوئی ڈیوٹی تفویض ہو جائے، کسی ڈیوٹی پر لگا دیا جائے وہ، تو اپنے معاملات کو چلانے کے لیے اس کو کچھ اختیارات مل جائیں گے، وہ اس کے تصرفات کہلائیں گے۔ عام طور پر اولیاء کرام جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے تصرفات ختم ہو جاتے ہیں، ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی فیڈرل سیکریٹری بھی ہیں، کہ بہت پاکستان میں سب سے زیادہ سینئر پوزیشن ہے، بہت پاورفل پوزیشن ہے، کتنے ہی دبنگ سیکریٹری کیوں نہ ہوں، لیکن جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کے اختیارات، ان کے تصرفات سلب ہو جائیں گے اس کے ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی۔ بعد میں اگر انہیں کوئی کام کرانا ہے تو وہ جو سیکریٹری ان کی جگہ کرسی میں آ کے بیٹھے ہیں ان سے سفارش تو کر سکتے ہیں، لیکن از خود کسی چیز کی اپروول نہیں دے سکتے۔ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے جاننے والے ہیں، میں ان میں انٹرسٹڈ ہوں، یہ کام کر دیجیے ان کا، لیکن مرضی اس کی ہے جو کرسی میں بیٹھا ہے، جو کہ عام طور پر ایسے آدمی کا ماتحت ہی ہوتا ہے کہ ان کے ریٹائر ہونے پر ان کی جگہ پروموٹ ہو کے آتا ہے۔ اسی طرح روحانیت میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ جب تک کوئی صاحب کرسی پر ہیں ان کا حکم چلتا ہے، ان کا حکم جاری ہوتا ہے، تصرفات حاصل ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تصرفات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کو رب تعالیٰ نے ان کے عبادات سے خوش ہو کے، ان کے اعمال سے خوش ہو کے ایسی پوزیشنز عطا فرما دی جو مستقل ہیں۔ ان کو دنیا سے گئے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے، لیکن وہ تصرفات ان کے ہیں، ان کا حکم جاری و ساری ہے۔ بابا سید تاج الدین اولیاء اس کی ایک مثال ہے، جناب خواجہ غریب نواز صاحب ایک مثال ہے، جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب اس کی ایک مثال ہے۔ تو ایسے کچھ بزرگ گزرے ہیں دنیا میں جن کے تصرفات ان کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بھی جاری و ساری رہتے ہیں۔ بہرحال تصرف کا مطلب ان اختیارات سے ہے جہاں تک کوئی عہدیدار جا سکتا ہے، خواہ وہ دنیاوی عہدیدار ہو یا روحانی۔ دوسرے سوال کا جواب تو میں اپنی گفتگو میں دے چکا کہ کیا وصال کے بعد تمام اولیاء کرام کا دنیاوی تصرف ختم ہو جاتا ہے، یہ میں نے ابھی اس کا جواب دیا ہے۔ تیسرا سوال بھی وہی ہے کہ کیا تمام اولیاء اللہ کا وصال کے بعد بھی روحانی تصرف قائم رہتا ہے؟ یہ تو جواب ابھی میں پیش کر چکا آپ کی خدمت میں۔ انہی صاحب کا چوتھا سوال ہے کہ جب کوئی ولی اللہ اپنا سب کچھ اپنے خلیفوں کو سونپ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا پھر بھی ان کا روحانی تصرف قائم رہتا ہے؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں، کسی ولی اللہ کا یا کسی دنیاوی عہدیدار کا اپنے شاگرد کو سب کچھ سکھا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عہدیدار کے پاس خواہ دنیاوی عہدیدار ہے یا روحانی عہدیدار ہے، جتنا اس کے پاس علم تھا سب کا سب اس نے اپنے شاگرد کو سکھا دیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کسی کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، یا اس سے بہتر مثال یہ ہے کہ کوئی صاحب روزہ رکھتے ہیں اور کوئی صاحب دل اس روزے دار کو روزہ کھلواتا ہے، تو جتنا ثواب روزے دار کو ملا اتنا ہی روزہ کھلوانے والے کو بھی ملا، تو ثواب دونوں کے پاس اتنا ہی رہ گیا۔ یہ اللہ نے اپنی رحمت کے صدقے وہ اجر ڈبل کر کے ایک حصہ روزہ کھلوانے والے کو اور ایک حصہ روزہ رکھنے والے کو دے دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ رکھنے والے کا ثواب روزہ کھلوانے والا لے گیا۔ اسی طرح جب کوئی ولی اللہ اپنے شاگرد کو، اپنے قائم مقام کو وہ تمام علم عطا کر دیتے ہیں تو وہ علم ان کا ختم نہیں ہوتا۔ پرانے زمانے میں حکماء گزرے جنہوں نے بڑی بڑی گہری تحقیق کی، اور اس تحقیق کے نتیجے میں بہت ہی سریع الاثر دوائیں وجود میں آئیں۔ یہ حکماء ایسی تمام تحقیق کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے تھے، لیکن مرتے ہوئے اپنے شاگرد خاص کو وہ نسخہ دے دیتے تھے۔ اب نسخہ دینے کے بعد جتنے دن زندہ رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علم سے وہ نسخہ محو ہو گیا، کیونکہ انہوں نے وہ نسخہ اپنے شاگرد کو عطا کر دیا تھا۔ علم دینے سے علم گھٹتا کبھی نہیں۔ تو خلیفہ کو اگر یہ کوئی کہے کہ فلاں ولی اللہ بہت اچھے آدمی تھے، جاتے ہوئے اپنے خلیفہ کو سب کچھ دے گئے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس علم کو ایک پوٹلی کی صورت میں باندھ کے جیب میں رکھا ہوا تھا، وہ پوٹلی جیب سے نکالی، اپنے خلیفہ کے ہاتھ پہ رکھ دی اور خود ان کی جیب خالی ہو گئی۔ بالکل نہیں ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جس حد تک کسی کو علم دیا جا سکا دے دیا، باقی علم اس ولی اللہ کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن جو اچھے اولیاء کرام گزرے ہیں، بہت اعلیٰ ظرف لوگ، وہ اپنا سب کچھ پھر جانے سے پہلے عطا کر گئے اپنے خلیفہ کو۔ تو تصرفات جو ہیں وہ علم ان کو جب دے دیا اپنے خلیفہ کو، اس کے بعد فرض کر لیجئے کہ وہ 1 مہینہ زندہ رہے، تو ان کے تصرفات تو وہی ہیں، کیونکہ تصرف کا تعلق علم سے نہیں ہے، اس عہدے سے ہے جس پر وہ بیٹھے ہیں۔ تو وہ تصرف تو جاری رہے گا جب تک ان کے پاس وہ عہدہ ہے۔ جب اس عہدے سے وہ فارغ ہو جائیں گے تو وہ تصرفات سیز ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تصرف کا خلیفہ کو علم دے دینے سے کوئی تعلق نہیں۔ انہی صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ کیا کوئی مجذوب غوث کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے؟ شاید میں نے گزشتہ اتوار ہی یہ عرض کی تھی کہ سالک اور مجذوب یہ 2 طرح کے اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ مجذوب عشق الہی میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اور سالک عشق الہی میں تو مبتلا ہوتا ہے،
لیکن اس کے ہوش و حواس قائم رہتی ہیں. غوث چونکہ ایک بہت سینئر پوزیشن ہے، اس لیے انہیں بہت سے فیصلے کرنا ہوتے ہیں. یہ ایک عہدے کا اسائنمنٹ کا نام ہے، اور یہ اسائنمنٹ ایسی ہے کہ مختلف ان کے جو ذیلی عہدیدار ہیں ان سے ان کے پاس بہت سی تجاویز آتی ہیں جو کہ انہوں نے ایگزامن کرنا ہوتی ہیں اور اس پر حکم جاری کرنا ہوتی ہیں. بہت سی تجاویز ایسی ہوتی ہیں جن پر یہ خود تو حکم جاری نہیں کرتے بلکہ ان سے اوپر جو کونسل ہے اس کو ریفر کرتے ہیں یا اپنے ریکمنڈیشنز کے ساتھ. تو اس کے اندر ریکمنڈیشن باہر ہوتی ہیں ان کی، تو اس کے لیے انسان کو ہوش و حواس میں ہونا ضروری ہے. تو آج تک میرے علم کی حد تک تو کوئی مجذوب کسی ایسے عہدے پر کبھی فائز نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسی بہت سی مثال ملتی ہیں کہ ایسے عہدے پر بیٹھے ہوئے، اور یہ ہر ولی اللہ کے ساتھ پیش آتی ہے یہ چیز، کہ کبھی کبھار وہ حالت جذب میں چلا جاتا ہے، اور اس حالت جذب میں اب تک کا میرا تجربہ تو یہ ہے کہ دوسروں کو نقصان ہی ہوا، کیونکہ وہاں اس کا ذہن بے قابو ہے. وہ عقل کو چھوڑ چکا، اس کی زبان سے جو اس وقت لفظ نکلے گا وہ ہو کر رہے گا، اور بڑی تیزی سے ہوتا ہے، اور عام طور پر وہ حالت جوش میں بولتا ہے، اور پھر ایسے الفاظ ہی بولتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان ہو جائے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی سالک کبھی حالت جذب میں آپ کو مل جائے تو اس سے دور ہو جائیے. معلوم نہیں کہ وہ کس طرف کو پلٹے گا، عام طور پر نقصان ہو جاتا ہے. کسی صاحب نے یہ ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا فرشتے ارادے سے معصوم اور انبیاء کرام اسلام اور جوائش نقص سے معصوم ہوتے ہیں؟ فرشتہ اس کو ہم ایک لیونگ روبوٹ اگر کہتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. فرشتے لیونگ روبوٹس ہیں، وہ اپنا مائنڈ کسی چیز پر اپلائی نہیں کرتے، صرف حکم کی تعمیل کرتے ہیں. جو حکم ان کو ملا، جو ان کو پروگرام رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا، وہ اس کے مطابق چلتے رہیں گے. اس میں کہیں ان کی خواہش، ان کی ارادے اور ان کی کسی تمنا کو دخل نہیں ہوتا. مائنڈ اپلائی بالکل نہیں کرتے وہ. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اس پر بہت سے لوگوں کو شاید اعتراض ہو جائے میرے اس لفظ پر کہ وہ لیونگ روبوٹس ہیں، لیکن یہ میں نے معاملہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہا. جاندار تو ہیں، اس لیے وہ لیونگ لفظ میں لگا رہا ہوں ان کے ساتھ. اور یہ کرام بہت نیچے آتے ہیں. انبیاء کرام کا معاملہ بالکل مختلف ہے. کسی زمانے میں یہاں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک چیز آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر ہم ایگزامن کریں چیزوں کو تو جو معلوم انبیاء کرام ہیں وہ 40 ہیں، کیونکہ ان کے نام قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں.
रवायत और हिकायत के मुताबिक टोटल तादाद इनकी 1,24,000 थी। तो जो मालूम अंबिया किराम हैं वो सभी के सभी गैर तालीम याफ्ता थे। उनके गैर तालीम याफ्ता होने के पीछे ये वजह कतन नहीं थी कि माज़अल्लाह रब ताला को कोई बेइल्मी पसंद है, ऐसा नहीं है। अल्लाह इल्म वालों को बहुत पसंद करता है। साहिब इल्म लोगों के मकाम बहुत बुलंद हैं रब के हुज़ूर। वजह सिर्फ ये है कि अगर कोई नबी, कोई पैगंबर अगर किसी दुनियावी मदरसे में तालीम पाए, किसी ट्यूटर से पढ़े या घर पे पढ़ाया जाए, तो पढ़ाने वाले बहरहाल इंसान होंगे और इंसान का इल्म महदूद है, उसकी अक्ल भी महदूद है, खता का पुतला है। तो जहाँ चीज़ें महदूद होंगी वहाँ गलती का एहतमाल पूरा रहेगा। तो महदूद इल्म, महदूद अक्ल वाले से लेके जब वो अपनी उम्मत को तालीम देंगे तो उसके अंदर जगह जगह फॉल्ट्स होंगे, गलतियाँ होंगी, खामियाँ होंगी। आम आदमी की खामी तो नुकसान नहीं देती, उसकी अपनी ज़ात को देगी या ज़्यादा से ज़्यादा उसके इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन किसी नबी और पैगंबर से खुदा न खास्ता अगर कभी गलती हो तो वो दलील बन जाएगी पूरी उम्मत के लिए कि ये हमारे पैगंबर ने यूं किया था, हम भी यूं कर रहे हैं। इसलिए इनकी तालीम का बंदोबस्त रब खुद करता है, अपने फरिश्तों के जरिए, वही के जरिए अंबिया इकराम को तालीम वो देता है। और ये इसीलिए जब इनको नबूवत का ऐलान का हुक्म हो जाता है तो ये अपने वक्त के सबसे बड़े साहिब इल्म होते हैं। और एक चीज़ और याद रखिए कि कोई पैगंबर, नबी या रसूल अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालता जिसका हुक्म रब से न हो। इनके ज़ुबान से अदा होने वाला हर लफ्ज़, इनसे सरज़द होने वाला हर अम्र मिन जानिब अल्लाह होता है, इसलिए उसको सेफली फॉलो किया जा सकता है। दूसरा सवाल इन्होंने औलिया इकराम के बारे में वही पूछा और अब्दाल के बारे में पूछा। साहब, औलिया इकराम और अब्दाल याद रखिए कि आम आदमी से इस मकाम पर गए होते हैं। एक आम आदमी अगर इल्म हासिल करे और उस पर अमल भी करे तो उसका वली अल्लाह बन जाना लाजिम है। वली अल्लाह हम इसे बतौर एक टर्म के यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी के तौर पर यूज होता है। इस तरह है, दर हकीकत इसका मायने अल्लाह के दोस्त के हैं। अल्लाह दोस्त किनको रखता है? उन लोगों को जो गैर मशरूत इताअत करते हैं उसकी। वलायत की बुनियादी शराइत क्या है? गैर मशरूत सरेंडर और गैर मशरूत इताअत, दो ही बुनियादी शर्तें हैं। दो काम कर लीजिए, आप गारंटीड वली अल्लाह हो जाएंगे। कि अल्लाह के हुजूर गैर मशरूत सरेंडर कर दीजिए आप, और अल्लाह की गैर मशरूत इताअत शुरू कर दीजिए। लेकिन
چونکہ رب تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پر اتارا، قادر مطلق کا خلیفہ، اس کا نائب، اس کا نمبر 2، اس کا سیکنڈ ان کمانڈ کبھی بے اختیار نہیں ہو سکتا، یہ خلاف انصاف ہو جاتا۔ تو قادر مطلق کا نائب قادر ضرور ہوگا۔ جس طرح ہم دنیاوی طور پر اگر دیکھیں تو دفتر میں کام کرنے والے صاحبان اس بات سے واقف ہوں گے کہ جو افسر اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا نمبر 2، سیکنڈ ان کمانڈ، بہت سے اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے انسان کو قادر مطلق تو نہیں بنایا کہ وہ شریک بن جاتا، لیکن اس کو بہت سے اختیارات عطا فرما دیے۔ ان اختیارات کو ہم 3 مختصر چیزوں میں ان کا احاطہ کر پائیں گے کہ انسان کو رب تعالیٰ نے فریڈم آف تھاٹ عطا کر دی کہ انسان جو چاہے سوچتا رہے بیٹا، کوئی قدغن نہیں ہے اس پر۔ کبھی کوئی فرشتہ آ کے ہمیں کندھے سے پکڑ کے ہلائے گا نہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فریڈم آف ڈیسیشن عطا فرما دی، ہم آزاد ہیں کہ جو چاہے فیصلہ کر لیں۔ اور تیسری چیز ہمیں فریڈم آف ایکشن عطا فرما دی کہ ہم جو چاہے کر لیں، چوری کرنا چاہیں بالکل کر لیجیے، ہماری ثوابدید پر ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ ہمارے تمام اعمال کا ایک ایک چیز کا حساب لے لیا جائے گا۔ تو وہ ایک پیرامیٹر جو سیٹ کر دیا، اس کے اندر ہمیں آزاد کر دیا کہ جو چاہے ہم کریں، لیکن اس پیرامیٹر کو سٹیپ اوور نہ کریں کبھی۔ جو آدمی اس کو سٹیپ اوور کرتا ہے اس کی سزا پاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اپنے کسی ماتحت کو، اپنے کسی ملازم کو گھر سے بھیجتے ہیں کسی کام پر کہ فلاں چیز لے آؤ اور اس کی قیمت اتنی دینا اور اس کی کوالٹی یہ ہونی چاہیے۔ آپ نے اس کو پیسے دے دیے اور بھیج دیا۔ جو ہی وہ گھر کے دروازے سے باہر نکلا، اب وہ آزاد ہے، چاہے تو وہ ڈبل پرائس پر وہ چیز خرید لائے، چاہے تو سب سٹینڈرڈ چیز خرید لائے، لیکن گھر آنے پر اس کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ ایک علیحدہ کہانی بن جائے گی کہ جاب کھو دیتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سنتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، لیکن ہے وہ آزاد کہ اپنی مرضی وہاں اختیار کر۔ تو بین ہی انسان اس دنیا میں آزاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ آزادی دے کے بھیجی، یہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکتا ہے چیزوں پر۔ تو جو اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کو آزادیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں یہ تینوں، تو وہ اس کا پاؤں کسی وقت بھی سلپ ہو جائے گا۔ میں اسی ضمن میں ایک یہی ہونے والی گفتگو کی طرف توجہ آپ کی دلاؤں گا کہ ایک زمانے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے مرشد کے بارے میں ایک عجیب تصور باندھ لیتے ہیں اور وہ عام طور پر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ اپنے مرشد کو انسان جانیے، انسان کے مقام پر رکھ کے انہیں پرکھیے۔ وہ انسان ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان کا پاؤں پھسل سکتا ہے، کبھی کسی مقام پر کسی ان گارڈڈ مومنٹ میں ان کا نفس ان پر قابو پا سکتا ہے، نفس کے ماتحت جا سکتے ہیں۔ تو جب ہم انہیں انسان کے مقام پر رکھ کے پرکھیں گے اور ان سے غلطی کی توقع رکھیں گے، تو ان سے اگر کبھی کوئی کوتاہی ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے یا ان کی ذات میں کہیں کوئی خامی دکھائی دیتی ہے، تو ان کا امیج ہمارے ذہن میں جو ہے وہ شٹر نہیں ہوگا، ہمیں جھٹکا نہیں لگے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ منسلک رہیں گے اور ان سے علم لیتے رہیں گے۔ اسی لیے میرا زور ایک بات پر ہوتا ہے کہ مرشد کے ساتھ عقیدت کا رشتہ نہ پالیے، ان کے ساتھ شاگرد کا رشتہ پالیے کہ ان کی ذات سے آپ کو
وہ چیز لینی ہے جس چیز نے انہیں مرشد کا مقام عطا کیا ہے، جس چیز نے انہیں ایک عام انسان سے ولی اللہ بنایا ہے، ہمیں اپنے مرشد صاحب سے وہ چیز لینا ہے۔ یہ رشتہ جب آپ پالتے ہیں تو توقعات کم رہتی ہیں اور پھر عام طور پر ہمارا دل ٹوٹتا نہیں، اور ہماری نظر اپنے مقصد پر رہنی چاہیے۔ آبجیکٹو کیا ہے ہمارا کسی مرشد کے ساتھ اٹیچ ہونے میں؟ اس سے ہمیں علم لینا ہے، اور روحانیت کا علم صرف کتابی علم نہیں ہے کہ لیکچر دے دیا جائے اور اس سے کوئی سیکھ لے، بالکل نہیں سیکھتا کوئی۔ اس کے سیکھنے کے ڈھنگ بالکل مختلف ہیں، دنیاوی علم سیکھنے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کے اندر تو انسان کو آبزرو کرنا پڑتا ہے، تھرو آبزرویشن سیکھتا ہے انسان، تھرو انسٹرکشنز نہیں سیکھتا۔ اپنے مرشد کو باریکی سے آبزرو کیجئے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ آسان لفظوں میں اپنے مرشد کے فٹ پرنٹس پر پاؤں رکھ کے چلتے چلے جائیے، اس کے جو نقش قدم ہیں، پاؤں کے نشان پر اپنا پاؤں رکھتے چلے جائیے، تو جہاں آپ کا مرشد پہنچا ہے لامحالہ آپ وہیں جا پہنچیں گے۔ یہی آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنے مرشد سے آگے نہیں جاتا تو کم سے کم وہاں تک تو چلا جاؤں۔ ویسے تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے مرشد سے آگے چلا جاؤں، لیکن اس کے باوجود احترام یہی رہنا چاہیے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے اپنی ترقی کی اناؤنسمنٹ رکوا دی کہ میرا مرشد میرے ساتھ ہے۔ یہ احترام کے خلاف ہوگا کہ میری ترقی کا اعلان ان کے سامنے کر دیا جائے۔ احترام جب تک نہیں ہے سیکھا نہیں جا سکتا۔ آپ کسی کو فالو کر ہی نہیں سکتے، اس کے نقش قدم پر چل ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کے ساتھ انتہائی احترام کا رشتہ نہ ہو۔ تو احترام کا رشتہ قائم رہنا چاہیے، اور اس کے بعد آبجیکٹو یہ رکھیے ان کی ذات پر نہ جائیے، ان کو ایسے مقام پر نہ بٹھا دیں جو سپر ہیومن کا ہو، ورنہ خود آپ کو ٹھیس لگے گی۔ انہی صاحب نے ایک اور سوال کیا ہے کہ خلیفہ اور خلیفہ راشدین میں کیا فرق ہے، کیا دونوں کے کام ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں؟ اب خلیفہ راشدین کی ٹرم مخصوص ہے جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ چونکہ قائم مقام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نہیں بلکہ دنیاوی حکومت کے، اس لیے اور پھر انتہائی قریبی صحابہ کرام میں شمار تھا، احتراماً انہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ وہ وہیں تک محدود ہے یہ ٹرم، یہ میرے علم کی حد تک یہ ٹرم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کی گئی آج تک۔ لیکن خلیفہ جو لفظ ہے یہ اصل میں استعمال ہوتا ہے کسی ایسے آدمی کے لیے جو اسے ریپلیس کرے، اور عرف عام میں یہ روحانی مقام کی ریپلیسمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی ولی اللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے عقیدت مندوں میں، اپنے ماننے والوں میں، اپنے شاگردوں میں
ان کے بینیفٹ کے لیے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ میرے مر جانے کے بعد آپ کا لرننگ کا سینٹر جو ہے، لرننگ سینٹر، وہ یہ صاحب ہوں گے. کیونکہ جو مرشد ہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ میرے پاس آنے والے میرے تمام شاگردوں میں اس شخص کی طور اطوار، طور طریقے، کردار اور علم کا لیول دوسروں سے بہتر ہے، تو یہ ڈیزرو کرتا ہے دوسروں کو لیڈ کرنے کے، ان کو سکھانے میں. تو اس کا اعلان کر دیتی ہیں. تو عرف عام میں یہ خلیفہ وہ صاحب کہلاتے ہیں. میں تو یوں عرض کروں گا کہ خلیفہ اور خلفائے راشدین کے درمیان تو کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. ولی اللہ تو خاک پاں ہیں ان خلفائے راشدین کے، قدموں کی دھول ہیں، تو ان کے پاؤں کی گرد کے برابر بھی نہیں ہے. ان چاروں صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے، ایسا بلند کہ وہاں تک پہنچا کوئی نہیں. پھر اولیاء کرام کیا بیچتے ہیں ان کے سامنے. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ جناب بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی شخصیت اور مقام کے متعلق آپ جو کچھ بتا سکتے ہیں وہ بتا دیں. ایک تو اس وقت نہیں ہے، ایک بچ چکا. دوسرا ایک لمبا سبجیکٹ ہے. اگر بابا بلے شاہ صاحب کی زندگی، ان کی روحانیت، ان کے تصرفات، ان کے مقام پر گفتگو شروع کی جائے تو میرا خیال ہے 8-10 گھنٹے تو چاہیے ہوں گے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بابا بلے شاہ صاحب پر لکھی جانے والی کوئی بھی مستند کتاب بازار سے لے کے پڑھ لیجیے. اس کے اندر اگر کوئی ایسا نقطہ آ جائے جو وضاحت طلب ہو، اس کے لیے میں حاضر ہوں. اگر میں اس کی وضاحت کر سکا ضرور کر دوں گا. یہ کچھ سوال باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے نیکسٹ سنڈے برکت زندگی بیان کریں گے. السلام علیکم.